اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وسلم۔ معزز ناظرین دوستو، السلام علیکم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو ادریس اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ ان کے پڑھانے کی کثرت کے سبب آپ کو ادریس کا لقب ہوا، اور علم نجوم آپ کے معجزات میں سے ہیں۔ وہ زمین پر عبادت کرتے، ان کو فرشتے سب آسمان پر لے جاتے۔ اللہ نے فرمایا، اور یاد کر کتاب میں ادریس کو کہ وہ سچا نبی ہے۔ ہر روز پیرہن سیتے تھے، ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے، اور وہ اجرت سلائی کی کسی سے نہ لیتے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے فراغت پا کر بیٹھے تھے کہ اسی وقت ملک الموت اللہ کے حکم سے آدمی کی صورت میں بن کر مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ جب شام ہوتی، افطار کرتے وقت پر کھانا آپ کا بہشت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا۔ ایک دن کھانا جب بہشت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا، یا قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس کا یہ حال دیکھ کر حیران ہوئے کہ یہ شخص کون ہے۔ جب اگلا دن ہوا، حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل، صحرا چل کر خدا کی قدرت کو دیکھیں۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ چلتے چلتے ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ ملک الموت نے کہا، چلو اس کھیت سے چند خوشے گیہوں کے لے کر تم اور میں مل کر کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ عجب ہے کہ تو نے کل رات میرے ساتھ حلال کھانا نہ کھایا، اب حرام کھانا چاہتے ہو۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے، اور وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تصرف ملک غیر میں حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم ہو کون۔ اس نے عرض کیا کہ میں اسرائیل ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، شاید کہ تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ ملک الموت نے کہا نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ تو وہ بولے۔ فرشتے نے کہا، کل جان قبض کرنا ہمارے ساتھ میں ایسا ہے جیسا کہ تمہارے دونوں ہاتھ کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا، اے ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ برادری تب کروں گا کہ تلخی جان کی ایک بار گئی تو مجھ کو چھکا دے، تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو، اور پھر میں عبادت اپنے خالق کی زیادہ کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ بے رضا الہی کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لو۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو گلے لگا لیا۔ دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لگا لیا۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا، اے بھائی، تلخی جان کنی کی کیسی تھی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا کہ جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا بہت شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل۔
تاکہ اس کو دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو اور پھر میں عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، مجھ کو بیشت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور عبادت زیادہ کروں گا۔ پھر ان کو بیشت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے بیشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں تلخی جانکنی کی چکھ چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھی، مگر میرا جگر پیاس کے مارے جل گیا ہے۔ اجازت ہو تو بیشت میں جا کر ایک پیالہ پیوں۔ تب ملک الموت نے کہا، تم وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو۔ بوجہ شدید پیاس کے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا کہ میں واپس آ جاؤں گا، اور بحکم الہی اپنی نالین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بیشت میں داخل ہو گئے، کیونکہ عہد باہر آنے کا کیا تھا، اور نالین کو بھی درخت توبہ کے نیچے چھوڑ کر آئے تھے۔ بیشت سے باہر نکل کر اپنی نالین کو لے کر بیشت میں جا کر درخت پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی، تاخیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مشفق جبار عالم فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب میں مزہ جان کنی کا چکھ چکا ہوں۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں کوئی تم سے جو نہ پہنچے گا اس میں، سو میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں۔ اور یہی جلیل جبار فرماتا ہے، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجین، نہ پہنچے گی وہاں ان کو کوئی تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو بیشت میں گیا پھر وہ باہر واپس نہ آئے گا۔ اے بھائی، میں اب ہرگز باہر نہیں آنے گا۔ درگاہ باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے اسرائیل، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے ہیں۔ تب اسرائیل علیہ السلام بولے، ان الجنتی حرام علی الانبیاء حتی یدخل خاتم الانبیاء۔ ترجمہ، بیشت حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ خاتم الانبیاء داخل نہ ہو۔ بیشت میں پھر آواز آئی، اے اسرائیل، میں بیشت کو دریغ نہیں رکھتا ہوں، لیکن اول بیشت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے، بعد میں ان کی امت، اور قول دوسرا یہ ہے کہ طواف کرنے والے سب طواف کرتے رہیں۔ بیشت میں حق تعالیٰ نے فرمایا، وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلَيْهَا، اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مکان پر۔ پس بیشت میں حضرت ادریس تو جا رہے ہیں، اور ان کے فرزند سب فراق سے شب و روز گریہ وزاری میں تھے۔ ایک روز ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم مت رویا کرو، میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور پوجو، اس لیے تمہارا سب درد و دکھ اور غم جاتا رہے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان کی شکل میں اور اس میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل ان میں مفقود تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو راہ ہدایت کی بتا دیں۔ ناظرین کرام، ہم نیکسٹ ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے، اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔